ابو بکر صدیق جن کے متعلق مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، حب ابی بکر و شکرہ واجب علی کل امت۔ ابو بکر سے محبت کرنا اور ان کا شکر ادا کرنا حضور فرماتے ہیں پوری امت پر واجب ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ابو بکر کا سے محبت کرنا اور ان کا شکر ادا کرنا پوری امت پر واجب ہے۔ الحمدللہ یہ ہماری اور آپ کی خوش نصیبی ہے کہ یہ حضرت ابو بکر صدیق کی محبت کا ہی نتیجہ ہے کہ آج ہم ان کے نام پر جمع ہوئے ہیں۔ ہم حضرت ابو بکر صدیق کے احسانات کا کیا شکر ادا کر سکتے ہیں، جبکہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا ابو بکر صدیق سے کے تعلق سے ارشاد فرمایا، دنیا میں مجھ پر کسی کا کوئی احسان نہیں ہے، میں نے ہر ایک کے احسان کا بدلہ چکا دیا سوائے ابو بکر کے، سبحان اللہ، سوائے ابو بکر کے۔ ابو بکر کے احسانات کا بدلہ تو انہیں اللہ ہی عطا فرمائے۔ سبحان اللہ، حضور یہ فرمائے تو ہم غلام حضرت ابو بکر کے احسانات جو اس امت پر ہیں کیا ادا کر سکتے ہیں؟ بس ان کا نام لے کر ان کا ذکر جمیل کر کے ہم اپنی تقدیروں کو جگاتے ہیں۔ بے شک۔ سبحان اللہ۔ آج جو لوگ بھی یہاں پر حاضر ہیں یقیناً خوش نصیب ہیں، اس لیے کہ امت پر واجب ہے حضرت ابو بکر سے محبت کرنا اور ان کا شکر ادا کرنا۔ سبحان اللہ۔ حضرت ابو بکر صدیق افضل البشر بعد الانبیاء ہے۔ انبیاء کرام کے بعد سب سے افضل ترین انسان حضرت ابو بکر صدیق ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق تمام صحابہ کرام میں، تمام اولیاء امت، غرض کہ ساری امت قیامت تک آنے والے تمام لوگوں میں نبیوں کے بعد سب سے بڑا مرتبہ اگر کسی کا ہے تو وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی وہ شان ہے کہ اللہ جل وعلا کریم نے کئی آیتیں ان کے حق میں ان کے شان میں نازل فرمائے۔ سبحان اللہ۔ صرف حضرت ابو بکر صدیق کسی ایک خصوصیت میں افضل نہیں، ہر اعتبار سے تمام صحابہ غرض کے تمام مخلوق میں افضل ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق سخاوت میں سب سے افضل، شجاعت میں سب سے افضل، صداقت میں سب سے افضل، تقوی و طہارت میں سب سے افضل، علم و دانائی اور حکمت میں سب سے افضل، سبحان اللہ، سب سے افضل۔ انبیاء کے بعد اگر کسی کا علم سب سے زیادہ ہے تو وہ صدیق اکبر کا ہے۔ سبحان اللہ۔ نبیوں کے بعد اگر اس دھرتی پر سب سے بڑا متقی کوئی ہے تو وہ سیدنا ابو بکر صدیق۔ سبحان اللہ۔ نبیوں کے بعد اگر کوئی شجاعت اور بہادر بھی سب سے افضل ہے تو وہ سیدنا ابو بکر صدیق۔ سبحان اللہ۔ ہر اعتبار سے سیدنا ابو بکر صدیق افضل ہے۔ بے شک۔ جس جہت سے بھی آپ سیدنا ابو بکر صدیق کو آپ پڑھیں گے تو سیدنا ابو بکر صدیق ہر اعتبار سے، ہر جہت سے، ہر سمت سے تمام مخلوق میں افضل نظر آئے۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق تقوی اور طہارت میں افضل، شجاعت، بہادری، علم، حکمت، دانائی سب میں افضل۔ اللہ جل مجدہ الکریم نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى۔ اس لیے حضرت یہ بھی آیت کریمہ سیدنا ابو بکر صدیق کے حق میں نازل ہوئی
جس میں اللہ فرماتا ہے وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى، یہ جہنم سے کوسوں دور رہے گا۔ کون؟ سیدنا ابو بکر صدیق کے بارے میں، یعنی ابو بکر جہنم سے دور ہیں اور یہ بڑے متقی پرہیزگار ہیں۔ خود خالق کائنات جنہیں اتقا فرمائے، اتقا کا لفظ اس میں تبذیل کا عربی زبان میں کہتے ہیں، ہم اردو میں کہتے ہیں سب سے بڑا بہادر، سب سے زیادہ علم والا، سب سے بڑا دولت مند، تو یہ الفاظ آتے ہیں سب سے بڑا متقی، یہ اردو میں بولتے ہیں، عربی میں اسی کو اتقا کہتے ہیں، عربی میں اس کو اتقا کہتے ہیں۔ اتقا کا معنی سب سے بڑا متقی۔ اللہ نے حضرت ابو بکر صدیق کو اتقا فرمایا، سبحان اللہ۔ اور جو سب سے بڑا یعنی سب سے بڑا متقی پرہیزگار ہے وہ کون ہے؟ وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے۔ اور اللہ کے نزدیک سب سے بڑا برگزیدہ مقدس عزت والا کون ہے؟ قرآن پاک میں اللہ فرماتا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک سب سے مکرم انسان وہ ہے جو پرہیزگار ہے، تقوی اور طہارت والا ہے۔ اور اس دھرتی پر نبیوں کے بعد سب سے بڑا متقی سیدنا ابو بکر صدیق، تو اللہ کے نزدیک نبیوں کے بعد اگر سب سے زیادہ بزرگ تر ہے، برگزیدہ ہے، اللہ کے نزدیک نبیوں کے بعد سب سے زیادہ اگر کوئی قریب ہے تو وہ سیدنا ابو بکر صدیق، اس لیے کہ وہ اس امت کے اتقا ہے، اس امت میں سب سے بڑے متقی پرہیزگار ہیں اور سب سے بڑے علم والے ہیں سیدنا ابو بکر صدیق۔ تمام صحابہ میں سب سے بڑے علم والے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال مبارک قریب ہوا تو آپ آخری خطبہ ارشاد فرما رہے تھے۔ اس خطبے کے دوران حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ نے ایک شخص کو اختیار عطا فرمایا، اسے دنیا اور آخرت کا اختیار دیا، چاہے وہ دنیا کو اختیار کرے یا آخرت کو اختیار کرے۔ اس بندے نے آخرت کو اختیار کیا، اس بندے نے آخرت کو اختیار کیا۔ اس جملے کو حضور نے اپنے زبان سے ارشاد فرمایا۔ اس محفل میں بڑے بڑے صحابہ اکرام ہیں، باب العلم سیدنا مولا کائنات ہے، حضرت عثمان غنی ہیں، حضرت فاروق اعظم ہیں، بہت بھی جلیل القدر صحابہ ہیں، لیکن حضور کا یہ فرمان صرف کسی نے سمجھا تو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق۔ حضرت ابو بکر صدیق رونے لگے، سارے صحابہ حضرت ابو بکر صدیق کو ہی دیکھ رہے ہیں۔ آخر حضور نے ایسی کون سی بات کہی، حضور نے آخر ایسی کون سی بات کہی کہ اس پر حضرت ابو بکر رو رہے ہیں؟ تو صحابہ نے کچھ حضرت ابو بکر صدیق سے عرض کی، اے ابو بکر، حضور نے تو کسی اور کے تعلق سے فرمایا تھا، لیکن آپ رو کیوں رہے ہیں؟ تو کہا حضرت ابو بکر صدیق نے کہا یہ جو تمثیل حضور نے بیان کی تھی کسی اور کے تعلق سے نہیں، حضور نے اپنے ہی بارے میں فرمایا تھا۔ اب حضور ہمارے درمیان زیادہ دنوں تک نہیں رہیں گے، اس ظاہری دنیا سے حضور پردہ فرمانے والے ہیں۔ تو حضور کے اس قول کی صحیح تفسیر، صحیح نتیجے پر اگر کسی نے پہنچا تو وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور کا وصال ہوا تو جیسے وصال ہوا تو لوگ صحابہ اکرام میں ایک بڑی عجیب و غریب کشمکش حالت میں صحابہ اکرام مبتلا ہو گئے۔ حضرت ابو عثمان غنی، حضرت مولا کائنات، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ تمام تر صحابہ اکرام اس قدر پریشان ہو گئے، کسی کو کسی کا ہوش نہیں تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حال تو یہ تھا کہ وہ ہاتھ میں ننگی تلوار لے کر گھوم رہے تھے، جو کہے گا
محمد رسول वफात कर गए हैं, उमर उसकी गर्दन उड़ा देगा, उमर उसकी गर्दन उड़ा देगा. इतने जलाल में हुजूर का विसाल हो गया है. अल्लाह 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 सहाबा इकराम इस कदर गमों में मुब्तला हैं कि उनको किसी को खबर नहीं. इसमें हजरत उमर तो इस कदर जलाल में कि वो तलवार लेकर घूम रहे हैं. अगर कोई कहेगा हुजूर जो है वो दागे मुफारकत दे गए हैं, विसाल फरमा गए हैं, तो उमर उसका सर कलम कर देगा. इतने जलाल में है. हुजूर हमको कैसे छोड़ सकते हैं? हुजूर हरगिज इंतकाल नहीं फरमा सकते. एक सहाबा इकराम की सोच थी. अगर इन तमाम सहाबा इकराम को उस वक्त अगर किसी ने संभाला है तो वो सैयदना अबू बकर सिद्दीक की जात है. हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सब्र का ऐसा मजबूत पहाड़ बने रहे और आपने बड़ी संजीदगी से तमाम सहाबा को इकट्ठा किया और उनको एक कुरान पाक की आयत तिलावत फरमाई जिसमें हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विसाल का जिक्र है. चौथे पारे की आयत पढ़ करके लोगों को बताया और उन्हें समझाया. हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम विसाल फरमा गए हैं तो बरहक है कि अगर तुम मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इबादत करते थे तो तुम गलत हो. अगर हुजूर ने जिस रब की तुम्हें इबादत दी है, इबादत सिखाई है, अगर तुम उस रब की इबादत करते हो तो वो तो जिंदा है और अगर तुम मोहम्मद की इबादत करते हैं तो वो इंतकाल कर गए. इस तरह कुरान की आयत पढ़ करके तमाम सहाबा इकराम के जहनों में जो उलझने थी उस वक्त, उन उलझनों को अगर किसी ने दूर किया, सबको मुतमईन किया, तो वो हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक है. हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते अगर हजरत अबू बकर सिद्दीक ना होते ना मालूम हमारा क्या हाल हो जाता. हजरत अबू बकर सिद्दीक ने कुरान की आयत तिलावत की और उसका मतलब और मफहूम बयान किया तो कई सहाबा इकराम ने हमारे नजरों से कोई कुरान पाक की आयत कहाँ थी, कहाँ गुम हो गई थी जो हजरत अबू बकर सिद्दीक को याद आ गई. ऐसे वक्त में गर्द के हर हाल में सैयदना हजरत अबू बकर सिद्दीक ने सहाबा हुजूर की गैर मौजूदगी में भी सहाबा इकराम को संभाला और उनकी सही तौर पर हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक ने रहनुमाई फरमाई. हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हुजूर की ज़ाहिरी जिंदगी में भी सहाबा इकराम के नजदीक ऐसे ही मुकर्रम थे जिस तरह हुजूर की विसाल के बाद मुकर्रम रहे. हुजूर भी बेइंतहा हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक से मोहब्बत फरमाया करते थे और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर कोई हुजूर हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक के मुतालिक कोई कुछ गलत बात कह देता कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाराज हो जाते. एक मरतबा हजरत फारूक आदम किसी मामले को लेकर के हजरत अबू बकर सिद्दीक से उलझ गए. हजरत अबू बकर सिद्दीक के अंदर बड़ी सादगी थी और तेजपन नहीं था. किसी से भी गुफ्तगू फरमाते तो बड़े नरम अंदाज से गुफ्तगू फरमाया करते थे. हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक और फारूक आजम के दरमियान कुछ बातें हो गई और फिर हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक ने हजरत फारूक आजम को तो उस वक्त कुछ नहीं कहा. जाकर हुजूर की बारगाह में हाजिर हुए, पूरा हाल सुनाया. हजरत हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अबू बकर तुम सच्चे हो, तुम सही हो, अल्लाह ताला तुमको माफ फरमा दिया. इतने में हजरत अबू बकर सिद्दीक आए तो हजरत उमर आए तो हजरत उमर कहते हैं कि जब मैं हाजिर हुआ हुजूर का चेहरा सुर्ख हो गया था. मुझे देख करके मैं समझ गया और मैंने अर्ज की हुजूर गलती मेरी थी, मैंने अबू बकर पर ज़ियादती की. तो उस वक्त हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत फारूक आजम थे और भी कई सहाबा वहाँ पर तशरीफ फरमाते कहा कि तुम अबू बकर से उलझते हो, अबू बकर मेरा दोस्त है. सुभान अल्लाह, अबू बकर मेरा दोस्त है और ये अबू बकर ही है. जब मुझे सारे लोगों ने झुठलाया तो अबू बकर ही है जिसने मेरी तस्दीक की है. ये अबू बकर ही है जिसने हर एतबार, जब सारे लोगों ने जो मुझे छोड़ा तो अबू बकर था जो मेरा साथ दिया. अबू बकर ही है जिसने अपने माल को मेरे लिए खर्च किया.
ابو بکر ہی ہے جو ہر وقت میرا ساتھ دیتا رہا. جب لوگوں نے مجھے جھٹلایا تو انہوں نے میری تصدیق کی, اور لوگوں نے مال خرچ کرنے سے گریز کیا تو ابو بکر نے اپنا پورا مال میرے لیے خرچ کیا. یہ ابو بکر ہی ہے جس نے اپنا گھر چھوڑا میرے لیے, اپنا وطن چھوڑا میرے لیے. تم ابو بکر کو برا بلا کہتے ہو؟ ابو بکر میرا دوست ہے. سبحان اللہ. بے انتہا حضور حضرت ابو بکر صدیق سے محبت فرمایا کرتے تھے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس طرح تمام صحابہ غرض کے ساری امت کے سب سے بڑے متقی ہیں, ویسے ہی علم و عمل میں بھی سب سے بڑے تھے, اور شجاعت اور بہادری میں بھی حضرت ابو بکر صدیق سب سے اعلیٰ اور افضل تھے. حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے